बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, अर्ज़ ये है कि कल जब वज़ीर आज़म साहब ने अपने 2 वज़रा को सैक किया तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात मिली, उन्होंने गौर व खौस किया, अपने वज़रा वापस कर लिए। उनका ये ऐलान करने की देर थी कि जनाबे आली हम सारों ने अपने अपने कागजात निकाल लिए, हाथ में पेंसिल पकड़ ली और हिसाब किताब होना शुरू हो गया, नंबर गेम। क्योंकि साथ में MQM का मसले चल ही रहे थे डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बयान की वजह से, और राबता कमेटी के इजलास भी हो रहे थे। अब कर करा के समझ ही आई बात के जनाब ये तो सारे मामलात चल रहे हैं इन हाउस तब्दीली की तरफ। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दोबारा गौर व खौस किया और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें की, लेकिन जहाँ पे अमल की, एक्शन की, तहरीक की बात की, वो किससे कनेक्टेड थी, वो क्या था, मुख्तसर सा उनका इरशाद है, वो सुन लो, फिर मैं आगे कुछ देखते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने आज क्या कहा। इजलास फैसला करता है कि 24 दिसंबर बरोज़ जुमा पूरे मुल्क में मसाजिद की सतह पर एहतजाज होगा और हर शहर में मुजाहरे किए जाएंगे। 31 दिसंबर को मुल्क भर में आम हड़ताल की जाएगी और 9 जनवरी को कराची में अजीमुशान और फकीदुल मिसाल जलसा आम और मुजाहरा होगा। इसमें अचंभे की वाली बात आपको क्या नजर है? सोया के मौलाना का जो लहजा है वो बड़ा सख्त है, सफाक है, और वो शायद ये बताना चाह रहे हैं कि अब मैं आ गया हूँ बाहर, तो अब आप मेरी। इसके अलावा आप ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का मामला पहले से चल रहा है, उलमा इकराम की मीटिंग्स हो चुकी हैं, इसके ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने यहाँ से वहाँ लाहौर तक लॉन्ग मार्च भी किया है, और वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ सेमिनार हर शहर में ये काम हो रहा है। नई क्या बात है? ये तारीखें जो है ना, पहले भी कुछ इल्तिजा करने देंगे तो मैं फिर ही आपकी खिदमत पे। गवर्नमेंट का क्या मेरी एक बदकिस्मती है, गवर्नमेंट का मामला ही नहीं है। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं आपसे पहले पैदा हो गया था। मेरी दूसरी बदकिस्मती ये है कि मैंने जर्नलिज्म आपसे बहुत पहले सियासी करना शुरू कर दिया। अच्छा, चलिए। 1977 में जब इलेक्शन हुए तो तहरीक चली थी कि जी इलेक्शन इंतखाबात में धांधली हुई। धांधली के बाद गुफ्तो शुनीद के लिए उस वक्त की हुकूमत तैयार हो गई थी, लेकिन वो जब तैयार हो के बातचीत हो रही थी तो मसला हो गया कि नहीं जी ये तो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, नतीजा क्या हुआ? 5 जुलाई 1977। उसके बाद निज़ाम मुस्तफ़ा तो नाफिज ना हुआ, 11 साल का हमें मार्शल लॉ मिला। अब निज़ाम ज़िया-उल-हक का गया। अब क्या हो रहा है? गुज़श्ता 2 महीनों से 2 चीज़ों ने फोकस किया हुआ है मुश्ताक मिन्हास साहब। 2 चीज़ें कि यहाँ करप्शन होती है, NIC में वहाँ सबकी आंखें बंद, सुप्रीम कोर्ट तवज्जो देता है। साथ में RGST के और महंगाई होगी, लोग बिलबिला उठे, तो एक फिजा ऐसी बन रही थी कि हमारे पास जो मौजूदा हुकूमत है, सिर्फ एक लफ्ज मेरे प्यारे भाई, कि मौजूदा हुकूमत न करप्शन पे काबू कर सकती है और फिर भी टैक्स लगा रही है। देयरफॉर इन हाउस चेंज की बात तो आपको फिलहाल होल्ड रखे यहाँ पे, क्योंकि इन हाउस से कनेक्टेड एक मामला था कि MQM के राब्ता कमेटी के इजलास हो रहे थे लंदन में और कराची में, और उनने 10 रोज की मोहलत दिया कि पीपल्स पार्टी ज़ुल्फ़िकार मिर्जा की उस तकरीर की वजाहत करे जिसमें बकौल उनके कि सिंध को तकसीम करने की कोशिश की गई है। उसका जवाब पता नहीं पीपल्स पार्टी कब देगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त स्पोक्समैन भी है, स्पोक्सपर्सन भी है। सुन ले रजा हारून को ताकि ज्यादा बेहतर होगा। शर्मिला फारूकी है हमारे साथ, क्योंकि वो मिनिस्टर हैं, वहां पर एडवाइजर हैं इत्तलात की। तो पहले रजा हारून की बात और फिर उनसे हम उनका मौकफ लेंगे। इजलास में इस बात पर गहरे अफसोस का इजहार किया गया कि अगर MQM के खिलाफ सूबाई वजीर दाखिला की इश्तियाज अंगेज तकरीर हुक्मरान जमात की पॉलिसी नहीं है, तो आज के दिन तक सदर मुमलिकत और वजीर आजम की जानिब से अपनी इत्तेहादी जमात के खिलाफ मुतासिबाना और इश्तियाल अंगेज तकरीर का नोटिस क्यों नहीं लिया गया।
اجلاس میں متفقہ طور پر پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے کہا گیا ہے کہ وہ 10 دن کے اندر 10 روز کے اندر صوبائی وزیر داخلہ کی MQM کے خلاف اشتعال انگیز تقریر، نفرت انگیز زبان کے استعمال اور سندھ کے عوام میں نفرتیں پیدا کرنے اور سندھ کو تقسیم کرنے کی سازش کی وضاحت کرے۔ بصورت دیگر متحدہ قومی موومنٹ ملک بھر میں اپنے ذمہ داران، کارکنان اور عوام سے حکومت میں شامل رہنے یا حکومت سے علیحدہ ہونے کے بارے میں رائے لے کر اپنا مستقبل کا لائحہ عمل مرتب کرنے میں آزاد ہوگی۔ جی بالکل، تقریر آپ نے ناظرین سنی اور شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ رضا ہارون صاحب کا بیان ابھی آپ کی شاید سماعت کی نظر ہوا ہو، انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ 10 روز کے اندر آپ وضاحت کریں، ورنہ وہ حکومت سے علیحدہ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں عوام سے اور اپنے کارکنان سے بات چیت کریں گے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جو ہیں ایک رسپانسبل شخصیت ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری بخوبی سمجھتے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے سینئر نائب صدر ہیں۔ ٹھیک۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کے بیانات تھے وہ حقائق پہ مبنی تھے اور انہوں نے کسی ایک مخصوص جماعت کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ وہ اس وقت تاجر برادری سے مخاطب تھے۔ کچھ شکایات ان کی جانب سے آئیں جس پہ وزیر داخلہ نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کے اوپر کچھ تشریح کی جائے، اور جب انہوں نے بیانات اپنے شروع کیے تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ ایک بات کہی، اور وہ یہ تھی کہ جو بھی وہ بات کر رہے ہیں وہ JIT کی رپورٹس پہ مبنی ہو کے کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ JIT کی کچھ رپورٹس ہیں جس میں جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کے تحت انویسٹیگیشن کی گئی اور اس میں کچھ 60 کے قریب ٹارگٹ کلرز تھے، جس میں سے 26 کا تعلق ایک جماعت سے تھا۔ انہوں نے تو ANP کا بھی نام لیا، انہوں نے سنی تحریک کا بھی نام لیا، لیکن ان دونوں کی جانب سے تو کوئی ریاکشن نہیں تو شرمیلا بی بی، آپ کی بات سے جو میں تاثر لے رہا ہوں، اگر غلط ہے تو درست کر دیجئے، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کی وضاحت کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی گئی ہے کہ جس پہ اتنا زیادہ شور مچا دیا گیا، آپ یہ فرما رہی ہیں؟ دیکھیں، میں بالکل یہ سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے جو بات کی ہے وہ کسی ایک جماعت کے خلاف بات نہیں کی۔ اچھا، آپ یہ وہ بات کر رہے ہیں کچھ انویسٹیگیٹو رپورٹس کی جانب، جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، جو ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے تو ٹریڈر کمیونٹی اور بزنس کمیونٹی کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں کی، وہاں سے کوئی ریاکشن نہیں آیا۔ دیکھیں، جو زمینی حقائق ہے نا، ہم اس سے منہ نہیں موڑ سکتے، اور گڈ بیڈ اینڈ ایول از پارٹ آف اس۔ ہماری سب کی صفوں میں اچھے برے صحیح غلط لوگ ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رینک اور فائل میں ان لوگوں کو جو کالی بھیڑے ہیں ان کو نکالیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں یا ٹارگٹ کلرز پکڑے جاتے ہیں اور اگر ان کا تعلق کسی جماعت سے نکلتا ہے یا ماضی میں رہا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہے کہ ہم اس کو کنڈیم کریں اور ہم کہیں کہ جی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کریں، اکراس دا بورڈ جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو امپروو کرنے کے لیے اکراس دا بورڈ کارروائی کی جائے۔ دیکھیے، میں ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے آپ کی اس بات سے ڈس ایگری نہیں کروں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے بی بی کہ میں سندھ حکومت میں آپ کا کوئلیشن پارٹنر نہیں ہوں، تو MQM کا گورنر ہے، وہ آپ کے کوئلیشن پارٹنر ہیں، تو اگر وہی آپ کی اس بات کو اون نہیں کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ کی تقریر جو ہے وہ تو انہیں ٹارگٹ کر رہی ہے، وہ تو یہاں تک گئے ہیں کہ سندھ کو تقسیم کرنے کی سازش اور مختلف لسانی گروہوں میں اشتعال پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس صورت میں تو پھر مشکل ہو جائے گا نا کہ وہ مخلوط حکومت میں بھی بیٹھے رہے ہیں اور آپ سے نقصان تو شرمیلا بی بی آپ کی پارٹی کا ہوگا۔ دیکھیں، ہمارے اتحادی چاہے وہ MQM ہو، چاہے ANP ہو، فنکشنل ہو، جو بھی ہو، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM میں ایک تلخ ماضی رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم نے وہ تمام ماضی کی جو تحفظات تھے، شکایات تھیں، تلخیاں تھیں، بھلا دی۔ ہم نے ہاتھ ملایا ہے ملک کے بہتر مفاد کے لیے۔
خصوصاً صوبہ سندھ اور کراچی کے لیے. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی جو اسپیچ ہے وہ آپ سن لیجئے. اس میں اگر کہیں ایسا تاثر بھی آپ کو ملے کہ وہ سندھ کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی ایسا اشتعال انگیز بات ہے. ہاں اگر آپ ان کے لہجے کی بات کریں تو جی وہ ان کا اکثر لہجہ ایسے ہوتا ہے. ایسا ہے وہ تو میں انہیں بہت پرانا جانتا ہوں, ان کا انداز ہے تو لہجہ ان کا ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں who always calls a spade a spade. He is very candid about whatever he says. اگر ایک بات حقائق پہ مبنی ہے, سچ ہے, یہ دوستوں میں تو ہوتا ہے نا, لیکن کوئی کباہت نہیں, یہ دوستوں میں تو ہوتا ہے نا. مثلا جیسے مشتاق منہاج صاحب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اتنی مناسب بات نہیں کرتے, صبر کرنا پڑتا ہے. لیکن حکومت میں بیٹھ کے الائز کے ساتھ تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے نا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ وضاحت نہ کریں اور باتیں آگے چلی جائیں دوبارہ واپس 1990 میں. سر میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں اور اکثر ہمارے درمیان تحفظات ہوتے ہیں, شکایات ہوتی ہیں. اس کے لیے ہمارے ایک فورم موجود ہے کور کمیٹی کا. گورنر صاحب جو ہیں بہت ہی مہذب شخصیت ہیں, ویری ریزنیبل پرسن. وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, آپ کو پتا ہے, ویری سینئر ریزنیبل پرسن. آپس میں ان کی بات ہو جاتی ہے. اور میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب اور الطاف حسین صاحب کے درمیان جو مفاہمت کی ایک پالیسی ہے, جو ایک دوستی کا ہاتھ ملایا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑا مستحکم. چلیں ٹھیک ہے شرمیلا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم نے آپ کو بھی caught you in the middle. بالکل ٹھیک بات ہے. اور سرد موسم نے جو انگڑائی لی ہے مولانا فضل الرحمان کی حکومت سے علیحدگی کے بعد, اس پہ بات چیت ہوگی. مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے, ان کے ایک رہنما سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.